جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کی تو تباہی ہو رہی ہے، لیکن ان کا سارا فوکس ایک چیز پہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرایا جائے۔ ہر طریقے سے جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشغول ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرائیں۔ شہباز شریف کیا، رانا ثناء اللہ کیا، باقی جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھے گی۔ سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس۔ اور پھر یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر ہے، اور ایک اور بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز۔ اور یہ جو سلمان شہباز ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے۔ تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو۔ کک بیک اسپیشلسٹ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے۔ اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں میں پردہ پڑ گیا تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے۔ مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے، بہت آگے لگ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کے، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے۔ 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے۔ اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا، 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا۔ ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے، اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے، لیکن یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی، اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے۔ دوسرا جو دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے۔ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا۔ اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو
کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے، جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے. اور مختلف لوگ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ، مقصود چپڑاسی ہو گیا، پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا، کوئی فلانا کوئی فلانا، ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں، اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں، اور وہ کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کرپشن سے آئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ ہے، ان میں یہ پیسے بناتے تھے. تو ایک ایسٹس بیونڈ مینز ہے، اور دوسرا منی لانڈرنگ. آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا، اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے، اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں، اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور ان کے اور بھی، اس کا سن ان لا جو ہے اس سے بھی مال لمبا ہی کمایا، باقیوں نے بھی کمایا، لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو. اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا.